تو جیسے کہ ہمیں سب پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کے اندر بھیجا، جو آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال گزارنے کے بعد، 13 سال گزارنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو جزیرہ عرب ہے، جو کہ یہ والا لائٹ گرین پارٹ ہے، یہ والا، یہ تقریباً اسلام کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں زیادہ فتوحات نہیں ہوئی، تھوڑی فتوحات ہوئی۔ کیا وجہ تھی اس کی بلا؟ یہ کیا وجہ تھی پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آپ زمانے کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے سر. السلام علیکم. میں؟ آواز کٹ رہی ہے؟ جی. ایک سر ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور فتنے بہت سارے تھے، جس طرح سے وہ مسلمہ کذاب کا اور سارا وہ ان سے مطلب مقابلہ کرتے ہوئے پھر تقریباً، اور ان کی مدت بھی کم تھی نا، جو ان کی خلافت کا دو 2 سال اور کچھ ماہ تھا نا ان کا خلافت کا دور۔ جی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بہت زیادہ ایک جو بڑا چیلنج تھا آپ کو، وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا، جس کو ہم حروب ردہ کہتے ہیں۔ تو آپ کا بہت زیادہ وقت اسی میں لگا، اور پھر ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 1 سال 1.5 سال کا خلافت کا زمانہ تھا، وہ انہی فتنوں کو ختم کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن الحمدللہ آپ کی وفات سے پہلے یہ فتنہ جو تھا وہ دور ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو جتنا بھی ایران ہے اور شام ہے، یہ والے جو ایریے ہیں، یہ والے، یہ سارے کے سارے اس کو بلاد الشام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ والے جو ایریے ہیں، یہ والے جو ایریے، یہ اس کو عراق اور ایران کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں، یہ فتح ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، اس کے ہم 2 حصے کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں وہ اچھا گزرا، اس میں کچھ فتوحات ہوئی، اور وہ فتوحات جو تھی وہ اس سائڈ پر ہوئی، یہ والے مغرب کی سائڈ پہ اس طرف۔ لیکن جو اگلے 6 حصے تھے، اس میں پھر سے فتنہ شروع ہو گیا، جو کہ حضرت عثمان کی شہادت کا باعث بنا۔ اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آ گیا، اور اس میں بھی اتنی زیادہ فتوحات نہیں۔ اس کے بعد معاویہ کا زمانہ ہے، پھر یزید کا زمانہ ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جو نئی فتوحات ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا، کیونکہ مسلمانوں کو آ، اندرونی جو مشکلات تھیں، آپس کی لڑائی جھگڑے، انہیں سے فرصت نہیں تھی۔ تو کل بات ہو رہی تھی کہ مسلمان، تو ابھی یہاں پر کچھ ایریا ہے، دیکھیں آپ کے جو میپ ہے اس کے رائٹ، ٹاپ رائٹ سائڈ پہ یہ جو ایریے ہیں، یہاں پر یہ جو ایریے ہیں، یہ ابھی فتح ہونا باقی ہے، جو بالکل مشرق کے اندر ہے۔ یہاں پر ایک نہر آتی ہے اس طرح، ٹھیک ہے، جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک نہر آتی ہے اس طرح سے، وہ جو نہر ہے اس کے بعد والے ایریے، یہ والے، وہ ابھی فتح نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس سے جو پہلے والے ایریے ہیں، یہ والے، جیسے نیسابور ہے، اصفہان، یہ فتح ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو نہر ہے، اس نہر کا نام کیا ہے، اور کون کون سے ملک آتے ہیں اس کے اندر، یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ۔
آواز غائب ہو گئی ہے۔ سر آواز بھی آ رہی، اسکرین شیئر بھی نہیں ہو رہی؟ جی جی میں اسکرین شیئر کر. اچھا اوکے. تو ابھی جو ہے، جو آپ کی اسکرین پہ میپ نظر آ رہا ہے، یہ زوم میپ ہے اس نہر کے پیچھے پیچھے. تو یہ وہ نہر ہے، یہ والی، جسے ہم نہر جیہون کہتے ہیں. جیہون. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اس کی جو بعد والے ایریا ہیں، یہ والے، اس میں بھی بخارا ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں اسی سے تھے. پھر سمرقند کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دو شمبا کا علاقہ ایران کے اندر، وغیرہ وغیرہ. سارے کے سارے جو ایریا ہیں یہاں پر، اس کو ما وراء النہر کہتے ہیں. وہ ممالک، وہ شہر جو کہ اس نہر کے بعد آتے ہیں، اس کو نہر جیہون کہتے ہیں. تو کل تک جو ہم نے ہسٹری پڑھی تھی، اس میں یہاں تک کے جو پہلے حصے ہیں یہ والے، یہ سارے کے سارے فتح ہو چکے ہیں، جیسے نیسابور وغیرہ ہے. لیکن جو اب یہ نہر کے بعد والے حصے ہیں، یہ بھی فتح نہیں ہوئے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، نہر جیہون کہتے ہیں. تو پتہ چلا سر ما آج وراء کل النہر. کیا ہے؟ آج جی کل اس کا نام کیا ہے؟ اگر یہ نہر ہے، آج کل اس کا نام کیا ہے اس کا؟ جی جی یہ سیم ہی نام ہے اس کا، جیہون ہی نام ہے اس کا. یہی نام ہے؟ اچھا. جی جی. یہ جو میں نے آج کا ہی میپ کھولا ہوا ہے، اور یہ نام بخارا، سمرقند، دوشنبہ، سارے کے سارے نام ویسے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کبھی جو ہے، اگر آپ لوگوں کو کتاب کے اندر یہ دیکھنے کو ملے کہ ما وراء النہر ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو نہر ہے وہ ایک جیہون اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مڈل ایسٹ میں آتا ہے، اور مڈل ایشیا میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس نہر کا نام جیہون ہے. اور یہ جو جیہون نہر ہے، یہ آج کل ازبکستان میں ہے، اور قازقستان میں ہے، اور کرگستان میں ہے، یہ جو نہر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات میری، وہاں وراء النہر کی. سر آپ نے کیا کہا ہے؟ ازبکستان میں ہے، اور دوسرا کیا کہا ہے؟ ترکستان کیا کہا ہے؟ جی. اچھا. اگر اگر آپ کو یہ لفظ آئے کتابوں کے اندر کہ وراء النہر، جی تو آپ سمجھ جی. لیجئے کہ یہ ایک نہر ہے جس کا نام جیہون ہے. اور یہ جو نہر ہے، یہ 3 ملکوں سے گزرتی ہے: ازبکستان، قازقستان، اور کرگستان. ٹھیک ہے. صحیح. اور اس نہر کے پیچھے پیچھے جو آج کل ملک آتے ہیں، وہ سمرقند ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے انسسٹرز ادھر ہی سے آئے تھے، تاشقند، بخارا، سمرقند. جی. اچھا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کافی ہے ڈیٹیل اب اس کے بارے میں. صحیح. چلیں ابھی ہم دوبارہ کتاب کی طرف پہنچ جاتے ہیں. سنہ 80 میں. جی. یہاں سے پڑھنا ہے؟ نہیں سے یہ تو ہم نے سنہ پڑھ لیا تھا نا. یہاں سے پڑھنا ہے نا ہمیں. اہل کشر حریث بن قطنہ کی غداری سے پڑھنا ہے نا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. جی تھوڑا سا پیچھے پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے، کنیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. سنہ ٹھیک 80 میں. ہے. ٹھیک ہے. مہلب سن 80 ہجری تک خود بسا میں ہی مقیم رہا. اس کے بعد والا ٹاپک ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سن 80 ہجری میں مہلب نے خود خراسان میں آ کر ملک کا اہتمام و انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، اور اپنی 5000 کی جمعیت لے کر ماوراء النہر کی طرف بڑھ کر مقام کش کا محاصرہ کیا. یہاں بادشاہ ختن کے چچازاد بھائی نے آ کر مدد کی درخواست کی. ملہب نے اپنے بیٹے یزید کو اس کے ساتھ بھیج دیا. یزید نے شاہ ختن کو قتل کیا، اور ختن کا ملک اس کے بھتیجے کو سپرد کر کے حسب منشا عہد نامہ لکھوا کر واپس آیا. انہی ایام میں ملہب نے اپنے بیٹے حبیب کو 4000 فوج دے کر بخارا پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. والی بخارا نے 40,000 فوج سے مقابلہ کیا، مگر انجام کار حبیب کو فتح اور بخارا والوں کو شکست حاصل ہوئی. حبیب بہت سا مال غنیمت لے کر ملہب کی خدمت میں واپس آیا. کش ہے یا ہاں. کش ہے؟ یہ کش ہے. اب دیکھیں،
खुरासान का एक लफ्ज़ ऊपर गुजरा है। तो जी खुरासान जी एक मुल्क है जो कि नहर से पहले पहले आता है। तो मुहल्लब जो कि हुकूमत हाकिम बनकर गया था खुरासान का, तो उसने कुछ 2 लोगों को नहर के पीछे भेजा। नहर के बाद जो मुल्क आते हैं, एक पता नहीं आपका शय कुछ है, देखना पड़ेगा। कश में भेजा और दूसरा कहाँ पर भेजा? बुखारा में भेजा। तो बुखारा सही बुखारा जहाँ जहाँ के इमाम बुखारी हैं, तो उस सही जगह उसको उन्होंने फ़तह कर लिया, लेकिन कस जो है ना वो सुलह करके वापस हुआ। तो ये वो बता रहे हैं। सही यानी अब ये समझिए कि सारे का सारा जो झड़पें हैं, जंगें हैं, वो कहाँ हो रही हैं? वो नहर के पीछे वाले मुल्कों में हो रही हैं। सही ठीक है ये आगे ठीक है अहले कश। अ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इन्हीं अयाम, यहाँ से पढ़ना है ना। इन्हीं अयाम में मुल्हब ने अपने बेटे हबीब को 4000 फौज देकर बुखारा पर हमला करने के लिए भेजा। वाली बुखारा ने 40,000 फौज से मुकाबला किया, मगर अंजाम कार हबीब को फतह और बुखारा वालों को शिकस्त हासिल हुई। हबीब बहुत सा माल गनीमत लेकर मुल्हब की खिदमत में वापस आया। कश का मुहासरा 2 बरस तक जारी रहा। आखिर अहले कश ने जजिया देना मंजूर कर लिया। मुल्हब बाद कलाए कश से वापस हुआ। अहले कश और हरीस बिन कतना की गद्दारी। मुल्हब जब खुरासान के दारुस्सल्तनत मरो में आकर वहां से मावराउन नहर यानी शहर कश की तरफ रवाना हुआ, तो मरो में अपने लिए मुगीरा को अपनी तरफ से अमीर मुकर्रर करके गया। सर, ये मुगीरा जो मुगीरा बिन शोबा है, ये वो है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा तो हज़रत मुआविया के ज़माने में इंतकाल कर गया। अच्छा, सही, ठीक है। मुगीरा को अपनी तरफ से अमीर मुकर्रर कर गया था। अभी कश का मुहासरा जारी था कि मुल्हब के पास मुगीरा के फौत होने की खबर पहुंची। मुल्हब ने अपने बेटे यजीद को, जो मुल्हब के पास मौजूद था, मरो का हाकिम मुकर्रर करके 30 आदमियों के साथ मरो की तरफ रवाना किया। यजीद जब बसत के एक दुर्रे पर पहुंचा, तो वहां 500 तुर्कों से मुठभेड़ हुई। उन्होंने मालो असबाब जो उनके हमरा था तलब किया। यजीद ने इनकार किया। आखिर यजीद के किसी हमराही ने कुछ थोड़ा सा माल देकर इन तुर्कों को रजामंद कर लिया, लेकिन वो ये माल लेकर कुछ दूर चले गए और वहां लौट कर आए कि हम तमाम माल और असबाब को लिए बगैर ना छोड़ेंगे। यजीद ने इन्हीं 30 आदमियों से उनका मुकाबला किया, उनके सरदार को मार डाला और सबको भगा दिया। मरो में पहुंचकर यजीद ने अपने भाई की जगह हुकूमत करने लगा। इस वाक़े के चंद ही रोज के बाद मुल्हब अहले कश से सुलह करके लौटा। इस मुसालहत में ये बात भी तय हो गई कि अहले कश अपने बादशाह के लड़कों को मुसलमानों के सुपुर्द कर दें, और ये लड़के बतौर जमानत उस वक्त तक मुसलमानों के जेर हिरासत रहें जब तक मुकर्ररा रकम जिजिया अहले कश मुसलमानों की खिदमत में हाजिर करें। मुल्हब अपनी तरफ से हरीस बिन कतना को वहां जरे फिदिया या जजिया वसूल करने और लड़कों को वापस देने की गर्ज से छोड़ आया था। मुल्हब जब कश से रवाना होकर बलख पहुंचा, तो उसने हर से खतना को एक कासिद के जरिए इत्तला दी कि तुम ज़रे फिदिया के लिए लेकर लड़कों को उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक तुम खुद सरजमीन बल्ख में ना पहुंच जाओ। मुद्दा इससे मुल्हब का ये था कि जो वक्त रास्ते में यजीद को दिक्कत। जो दिक्कत रास्ते में जी जी जो दिक्कत रास्ते में यजीद को पेश आई, वही मुसीबत हरीस को ना पेश ना आए। हरीस ने ये खत अहले कश को दिखा दिया और कहा कि तुम फौरन जरे जिजिया मुझको दे दो, तो मैं तुम्हारे लड़कों को यही तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा, और अमीर मुल्हब से कह दूंगा कि आपका खत आने से पहले मैं रुपया लेकर लड़कों को वापस दे चुका था। अहले कश ने फौरन रुपया अदा कर दिया और लड़के वापस ले लिए। रास्ते में तुर्कों ने हरीस के साथ भी वही बर्ताव किया जो यजीद के साथ किया था। लड़ाई हुई, बहुत से आदमी हरीस के मारे गए। बहुत से तुर्कों ने गिरफ्तार कर लिए और फिर इन गिरफ्तारों को जरे फिदिया लेकर वापस किया। जब मुल्हब के पास हरीस बिन कतना पहुंचा, तो उसने अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी की सजा में 20 कोड़े लगवाए। इस सजा के बाद हरीस ने लोगों के सामने मुल्हब के मार डालने की कसम खाई। मुल्हब को इसका हाल मालूम हुआ, तो उसने हरीस के भाई साबित बिन कतना को बुलाकर नरमी के साथ समझाया और हरीस को अपने सामने बुलवाया। हरीस ने मुल्हब के सामने भी अपनी गुस्ताखाना कसम का इयादा किया।
ملہب نے چشم پوشی کی راہ سے رخصت کر دیا۔ حریص و ثابت اب اپنے دل میں ڈرے اور اپنے 300 ہمراہیوں کو لے کر ملہب کے پاس سے بھاگ گئے اور سیدھے موسیٰ بن عبداللہ بن قاسم کے پاس مقام ترمز میں پہنچ گئے۔ ہاں موسیٰ بن عبداللہ یہ جی ترمز، ترمز، اوکے، یہاں کے امام ترمذی رحمہ اللہ ہے، سنن اچھا امام ترمذی ترمذی ہے، اچھا زبردست، اچھا مقام ترمز میں پہنچ گئے۔ یہ کس طرف ہے سر ترمز؟ یہ بھی وراء النہر ہے، پیچھے نہر کے پیچھے۔ ہاں نہر کے پیچھے ہی ہوگا نا یہ بھی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ بن عبداللہ بن حازم کا حال اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے اپنی ایک الگ خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ خراساں کے امیروں سے برسرے پرخاش رہتا تھا۔ یہ واقعہ سن 82 ہجری کا، سر 82 ہی ہے نا یہ؟ جی جی ٹھیک ہے۔ ملہب کی وفات اور بیٹوں کو وصیت۔ ملہب کو اپنے بیٹے مغیرہ کی وفات کا سخت صدمہ ہوا۔ مرو میں واپس آ کر وہ بہت دنوں نہیں جیا اور سن 82 ہجری کے آخری مہینے میں بیمار ہو کر مرو میں فوت ہوا۔ امیر ملہب کی بہادری، نیک نیتی اور وفاداری خاص طور پر مشہور ہے۔ ملہب کا چال چلن کبھی بدعہدی، بے وفائی اور عذر و بغاوت سے ملوث نہیں ہوا۔ اس نے ہمیشہ خلیفہ وقت کی اطاعت اور اس کے ہر ایک حکم کی تعمیر کو ضروری سمجھا۔ مرتے وقت اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ خراساں کا امیر اور دوسرے بیٹے حبیب کو نمازوں کا امام مقرر کر گیا، اور تمام بیٹوں کو جمع کر کے اس طرح وصیت کی کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے عمر کی درازی، مال کی زیادتی اور نفوس کی کثرت ہوتی ہے۔ خوف الہی اور صلہ رحم کے ترک کرنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ترک کرنے سے دوزخ میں جانے کا سامان ہوتا ہے، ذلت حاصل ہوتی ہے اور نفوس کی کمی ہو جاتی ہے۔ نفوس کا مطلب کیا ہوا؟ نفوس جو ہے نا وہ جمع ہے نفس کی، یعنی لوگ کم ہو جاتے ہیں آپ کے آگے پیچھے، برکت ختم ہو جاتی اچھا برکت ختم ہو جاتی ہے، صحیح۔ ہے۔ نہیں، تم برکت پر ختم سے امیروں مراد کی یہ ہے کہ مطلب جی دیکھیں یہ جو بات اوپر کی ہے یہ تو حدیث میں بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ کیا جائے اور تمہاری عمر لمبی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے، جب کسی انسان کی عمر لمبی ہوگی تو اس کی نسل بھی آگے زیادہ بڑھے گی، یہ وہی بات ہوگی، نفس یعنی مال، اولاد وغیرہ۔ اچھا نفوس میں ساری چیزیں آتی ہیں، نہیں، اس میں کیا اولاد آتی ہے۔ اولاد آتی ہے بیسیکلی، اچھا اولاد، اوکے ٹھیک ہو گیا۔ تم پر امیروں کی اطاعت اور جماعت مسلمین سے اتفاق کرنا فرض ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تمہارے افعال تمہارے اقوال سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ جلد جواب دینے سے پرہیز کرو اور زبان کو لغزش سے بچاؤ، کیونکہ آدمی پاؤں کی لغزش سے سنبھل جاتا ہے لیکن زبان کی لغزش سے مارا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے حقوق تم پر ہیں ان کو ادا کرو۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنا صبح شام بیٹھ کر باتیں بنانا اور فضول بکنے سے بہتر ہے۔ خوشامدیوں کی خوشامد میں نہ آ جانا، سخاوت کو کنجوسی پر ترجیح دینا، نیکی کو زندہ رکھو اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ لڑائی میں چوکس اور ہوشیار رہنے کا زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ یہ شجاعت زیادہ مفید ہے۔ جس وقت مقابلہ ہوتا ہے اس وقت آسمان سے قضا نازل ہوتی ہے۔ اگر آدمی نے ہمت باندھ لی اور ہوشیاری سے کام لیا تو کامیاب ہو گیا، اور اگر بدحواسی چھا گئی تو ناکام رہا۔ لیکن سب پر حکم الہی غالب ہے۔ قرات قرآن، تعلیم سنن اور آداب صالحین اپنے اوپر فرض کر لو۔ سبحان اللہ۔ اپنی مجلس میں زیادہ گفتگو کرنے سے پرہیز کرو۔ حجاج بن یوسف اور عبد الرحمن بن محمد۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سن 78 ہجری میں حجاج نے ملہب کو خراساں کا اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو سجستان اور سندھ کا امیر مقرر کیا تھا۔ سندھ ہاں اور یہ سجستان ہاں یہ سندھ جو ہے قسمت سے پہلی دفعہ ٹھیک لکھا ہے کتاب والوں نے، اچھا میری کتاب میں غلط لکھا ویسا۔ آگے پھر غلط لکھا ہوا، دیکھیں یہ سندھ جو ہے نا یہ ایسے لکھتے ہیں یہ، اور دوبارہ پھر غلط لکھ دیا۔ جی بالکل یہی دیکھیں کیا انہوں نے۔ ہاں یہ جن اسٹوڈنٹس نے بعد میں جوائن کیا ہے یا جنہوں نے پہلے جوائن کیا ہے، سندھ پتہ ہے نا آپ کو کیا چیز ہے؟ سجستان تو ایران کا علاقہ ہے، سندھ کون سا علاقہ ہے؟
انڈیا جو اور پہلے دن سے پاکستان کا جی 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 بالکل، یہ سندھ جو ہے یہ، ایک منٹ اگر مجھے میپ نظر آ رہا ہے تو، ہاں ایک بڑا ہی اچھا میپ مجھے ملا ہے، میں اس کو بتا- یہ سندھ جو ہے، اللہ بلا کرے، یہ دیکھیں میپ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اسکرین پہ؟ جی میپ نظر آ رہا ہے؟ جی جی سر آ رہا ہے۔ ہاں تو یہ جو ایریا ہے یہ والا، اس کو میں ابھی ریڈ رنگ سے آؤٹ لائن دے رہا ہوں، یہ سندھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ملتان بھی آ رہا ہے۔ ہمارا جو بر صغیر ہے، یہ اس زمانے میں، جس زمانے کی سیرت ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں، اس زمانے میں صرف دو حصوں میں ڈیوائڈ تھا بس، کون کون سے؟ ایک سندھ اور ایک جی اور ہند ہند جو نیچے نظر آ رہا ہے۔ جی تو ہند اور سندھ۔ ہاں، تو جو سندھ ہے، جو کہ تقریباً ایران سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لاہور تک جاتا ہے تقریباً، اور پھر لاہور سے لے کے آگے دلی تک، نہیں سوری لاہور تک نہیں، دلی تک جاتا ہے، سوری، یہ سارے کا سارا سندھ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 82 ہجری میں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہاں پر اسلام پہنچ چکا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام یہاں تک پہنچ آ چکا ہے۔ گیا تھا۔ یہ جو لفظ لکھے ہیں بلاد مراؤ، یہ وہ جس کو میں آؤٹ لائن دے رہا ہوں نا ابھی، ایک منٹ، یہ والی جو نہر ہے، یہ والی، یہ نہر ہے، یہ کون سی نہر بولا؟ یہ نہر جیہون ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ والی۔ اچھا یہ وہی نہیں ماورا ہونا ہے جو ہاں ذکر کیا ہے۔ اچھا ہاں، اور یہ جو ملک ہیں یہ والے، یہ بلاد میرا وراء النہر ہے۔ ہوں۔ تو پتہ چلا پاکستان اس میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سر ماورا نہر میں یہ آئیں گے بخارا سمرقند تاشقند یہ سب آئیں گے۔ جی بالکل، صحیح۔ یہ میپ میں نے گروپ میں بھیجا ہوا شاید پہلے، جی سر دوبارہ ریپیٹ مطلب دوبارہ اس کو سینڈ کر دیں گے۔ چلے جی واپس ٹھیک کتاب بچایا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سن 78 ہجری میں حجاج نے ملحب کو خراسان کا اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو سجستان اور سندھ کا امیر مقرر کیا۔ سندھ اور سجستان اور سیستان یہ اسی کا نام ہے دوسرا۔ ہاں، پرسوں ہم پڑھ رہے تھے میپ کے اوپر کہ بھائی سجستان ڈھونڈیں، تو ہمیں سجستان نہیں مل رہا تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر یہ سیستان ہے، شاید یہی سجستان ہے۔ جی تو جی جی سر 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 علامہ بالکل میں یہ جی ہاں جی ہاں، سیستان تو بڑا پتہ سا چلا لکھا ہوا کہ تھا نا، بہت بڑا سا لکھا ہوا ہاں تھا جی۔ ہاں، تو پتہ چلا کہ سجستان اور سیستان یہ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ صحیح چلیں جی ٹھیک ہے۔ سندھ اور سجستان اور سیستان میں مشرق کی طرف سے ہندیوں اور شمال کی طرف سے ترکوں اور مغلوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ ہاں، یہ اس پہلی طرح دفعہ کتاب حجاج یہ جی پہلی دفعہ کتاب میں ہندیوں کا نام آ رہا ہوں صحیح۔ اس طرح حجاج نے ہمیان بن عدی اسدی کو ایک چست و چالاک اور خوب مسلح دستہ فوج دے کر مقام کرمان میں مقیم کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جس وقت سجستان اور سندھ کے عامل کو ضرورت پیش آئے اس کی مدد کرو۔ عبید اللہ بن ابی بکرہ اپنے صوبے میں پہنچ کر انتظام ملکی میں مصروف ہوا اور ہمیان بن عدی کرمان میں ایک زبردست فوج اپنے ماتحت دے کر باغی ہو گیا اور بجائے مدد دینے کے خود عبید اللہ بن ابی بکرہ کے علاقے پر حملے کیے گئے۔ حجاج نے اس واقعے سے واقف ہو کر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو ہمیان بن عدی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ عبد الرحمن بن محمد نے ہمیان بن عدی کو ہرزمیت دے کر آوارہ کر دیا اور خود چند روز کرمان میں مقیم رہ کر واپس چلا آیا۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ شاہ ترکستان مسمی رتبیل
نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں سے صلح کر لی تھی۔ عبید اللہ کے آنے پر وہ چند روز عبید اللہ کو خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ عبید اللہ نے اس کے ملک پر چڑھائی کی اور رتبیل کے قبضے میں بدخشاں، کافرستان اور افغانستان وغیرہ کا علاقہ تبت تک تھا تبت تک تھا۔ عبید اللہ نے اس علاقے پر فوج کشی کی۔ وہ سامنے سے فرار ہوتا ہوا عبید اللہ بن ابی بکرہ کو ایسے مقام تک لے گیا جہاں عبید اللہ کے لیے واپس ہونا سخت دشوار تھا۔ آخر مسلمانوں کی فوج دروں میں گھر گئی، بہت سے آدمی ضائع ہوئے۔ شریح بن ہانی بھی اسی جگہ کام آئے۔ بقیہ جو واپس آئے بڑی بری حالت میں اپنے مقام تک پہنچے۔ سجستان کے لشکر کی اس تباہی و بربادی کا حال حجاج بن یوسف ثقفی کو معلوم ہوا تو اس نے عبد الملک کو اطلاع دے دی۔ حجاج نے 20,000 سوار کوفہ سے اور 20,000 سوار بصرہ سے مرتب کر کے اس 40,000 کے لشکر کا آزمودہ کار پر عبد الرحمن بن محمد اشعث کو سردار بنایا۔ اسی عرصے میں خبر پہنچی کہ عبید اللہ بن ابی بکرہ نے سجستان میں وفات پائی ہے۔ حجاج نے ہاں عبد بس الرحمن ایک بن منٹ، محمد بس یہاں تک ہی پڑھیں گے، بس تھوڑا سا ٹھیک سمرائز کر دیتے ہیں کہ کیا پڑھا ہے، شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ ٹھیک تو یہ سجستان ہے، یہ والا ایریا، اس کو سیستان بھی کہتے ہیں، اور یہ سندھ ہے۔ اور خود جو وہ ہے، کیا نام ہے، کیا نام تھا، حجاج بن یوسف، وہ اس ایریے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نا ایک دفعہ میپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ والے جو ایریے ہیں، یہ والے اس طرف، یہ کون سی ڈائریکشن بنتی ہے؟ یہ والی، یہ مشرق بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ سائڈ کو جائیں تو کیا بنتا ہے؟ مشرق مشرق بنتی ہے۔ لیفٹ سائڈ کو جائیں، یہ والی، یہ مغرب بنتی ہے۔ اوپر کو جائیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ شمال شمال بنے گا۔ یہ شمال بنتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے کو جائیں اس طرح تو یہ جنوب بنتا ہے، یہ والا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کتاب والے کہہ رہے ہیں کہ حجاج کے زمانے میں کیا ہوا کہ مشرق جو کہ یہ ایریے ہیں، اور شمال جو کہ یہ ایریے ہیں، ان ایریوں میں بغاوت ہوتی تھی۔ کون بغاوت کرتا تھا؟ سندھ کے علاقوں سے کون بغاوت کرے گا؟ ہندی بغاوت کریں گے، اور شمال کے ہندی علاقے میں جو اوپر ہیں وہ ترکی کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ حجاج نے ان بغاوتوں کو دور کرنے کے لیے ایک فوج سجستان بھیجی یہاں پر، جس کا نام ہمیان تھا، اس سردار کا نام ہمیان تھا۔ اور ایک گروہ جو اس نے کہاں بھیجا؟ اس نے سندھ بھیجا، جس کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن ابی بکرہ، ٹھیک ہو گیا۔ دو لوگوں کو بھیجا۔ جس آدمی کو سجستان بھیجا تھا اس نے جا کے بجائے وہ بغاوت دور کرنے کے کیا کر دیا؟ خود سے ہی حکومت سنبھال کے بیٹھ گیا۔ اور جس کو سندھ بھیجا تھا اس نے جا کے وہاں پر بغاوت کو دور کر دیا، مطلب اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو پھر جو سندھ میں تھا اس نے حملہ کیا سجستان والے پر، اور حملہ کرتے 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 بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک، اس طرح۔ اور یہاں پر رتبیل یہاں پر ہے، اس ایریے کے اندر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی سر۔ کس کو سمجھ نہیں آئی؟ سر آ رہی ہے سمجھ میں، الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ اس کا پتہ پڑے گا۔ یہ میپ جو ہے نا، کائنڈلی اس کا کیسے سینڈ کروں آپ لوگوں کو؟ چلیں میں سینڈ کر دیتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پڑھ لیں آپ، باقی کل کنٹینیو کریں۔ چلیں، السلام علیکم۔